بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 11 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی قیامت کا یقین نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو چکے ہیں، اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں اور اللہ کے احکامات سے غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کی سزا ان کو دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا کیا انجام ہوگا اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اور جنت میں وہ ہوں گے اور وہاں بھی وہ اللہ کی حمد اور تسبیح میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جب نافرمان لوگ جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کو اپنی آخری منزل سمجھتے ہیں، ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ آج ہی کیوں نہیں آ جاتا ہم پر، ہم تو نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم پہ وہ عذاب آج ہی آ جانا چاہیے۔ بلکہ بعض نے تو اپنے وقت کے پیغمبروں سے یہ مطالبہ کیا کہ انِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس عذاب کو آپ لے آئیے، اس کو لا کر دکھائیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مشرکوں کو ڈرایا اور یہ بتایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں رب کی عدالت لگے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ بھی کہتے تھے کہ اس عذاب کو آپ آج ہی لے آئیے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ بلکہ وہ تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یوں بھی کہتے تھے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آگے سورہ انفال میں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ سچا ہے، حق ہے، تو ہم نہیں مانتے ہیں۔ پھر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہماری اس نافرمانی کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے، یعنی خود عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک قسم کا عذاب لے آئیے۔ اس طریقے سے اپنے حق میں ہی وہ بد دعائیں کرتے تھے، جبکہ اللہ نے یہ تعلیم دی، اللہ کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے کبھی بھی انسان کو اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور نہ اپنوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے۔ منع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے تباہی کی دعا نہ کرو، کیونکہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر آدمی بعد میں ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اولاد اگر نافرمان بھی ہو، تکلیف بھی پہنچا رہی ہے، تب بھی اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جلد باز ہوتے ہیں، بچوں کی طرف سے کبھی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے ایک دم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ان کے لیے پھر ایسی ایسی بد دعائیں کرتے ہیں کہ اگر اسی وقت قبول ہو جائے تو ابھی رونا شروع کر دے گا، اور بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بچے کے لیے دعا کی، بس تو مجھے نظر ہی نہ آئے، بس وہ گیا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح اپنے مال کے لیے اور اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ سب کے لیے اچھا ہی مانگنا چاہیے، اللہ سے سب کے لیے ہدایت ہی مانگنی چاہیے، راہ راست ہی مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون،
اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جو مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر مجھے جانتے ہوتے، پہچانتے ہوتے، پھر یہ میری مخالفت نہ کرتے۔ ان کو ہدایت دے دے، ان کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے غیروں کے لیے بھی بد دعا نہیں بلکہ دعا ہی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، نافرمانوں کو، اس طریقے سے تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کسی کا خاص نام نہیں آتا ہے نافرمانوں کے لیے، اس طریقے سے تو دعائیں ہیں، لیکن کسی کو خاص طور سے نام لے کر بد دعا کرنا یہ درست نہیں ہے، نہیں بد دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا آدمی کو کرنی چاہیے۔ تو یہ مشرکین اپنے لیے بد دعائیں کرتے تھے کہ ہم پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس لیے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں حق کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کرتے اس عذاب کو لا کر دکھائیے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، اور جب نافرمانی کر کے دیکھتے کہ ابھی عذاب آیا نہیں ہے پھر اور جری ہو جاتے، پھر اور زیادہ مخالفت پہ اتر آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا آیت نمبر 11 میں جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، وہ جلدی سے بندوں کی اس طرح بد دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر جلدی سے وہ فوراً ہی ہر کسی کی بد دعا کو اس طرح قبول کر لے گا پھر تو پتہ نہیں کب سے یہ دنیا ختم ہو چکی ہوتی، پھر کوئی رہتا ہی نہیں، پھر تو جو بد دعا کرتا فوراً اسی وقت تباہ کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا، تو دنیا کا نظام ہی کیا ہوتا، ختم ہو جاتا۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ أَجَلُهُمْ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، پھر تو ان کے لیے ان کا فیصلہ، ان کی جو مدت ہے، عمریں ہیں، ان وہ مکمل کر دی جاتی، یعنی فیصلہ کر دیا جاتا، ان کو مٹا دیا جاتا۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کر لیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو اس زمین کے اوپر وہ کسی بھی جاندار کو باقی نہ رکھتا، سب کو ختم کر دیا ہوتا، اب تک سارا نظام ختم ہو چکا ہوتا، قیامت برپا ہو چکی ہوتی جس طرح لوگ قیامت کو مانگتے تھے۔ لیکن اللہ حلیم ہے، وہ بردبار، وہ برداشت کرتا ہے، وہ جلدی سے بندوں کو سزا نہیں دیتا ہے بلکہ وہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اسی کو بیان فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَلَوْ يُعَجِّلُ يُعَجِّلُ تعجیل کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرتے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، الشَّرَّ شر میں، برائی میں، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دیتے لوگوں کے لیے برائی میں، استعجالہم بالخیر، استعجل یستعجل، استعجال کے معنی جلدی طلب کرنا، عجل یعجل کے معنی جلدی کرنا، اور استعجال کا معنی ہے کسی چیز کو جلدی مانگنا۔ تو استعجالہم بالخیر، لوگوں کے بھلائی کو جلدی مانگنے کی طرح اگر اللہ تعالیٰ شر میں بھی جلدی کر دیتے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، لَقُضِيَ تو فیصلہ کر دیا جاتا، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، أَجَلُهُمْ ان کی عمروں کا، یعنی اب تک کب کا ان کو ختم کر دیا گیا ہوتا۔ جو جلدی مچاتے ہیں اور جلدی مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ موت ہی دے دے، نعوذ باللہ من ذالک، موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، موت مانگنے سے منع کیا کہ موت کو مانگنا نہیں چاہیے، وہ تو اپنے وقت پر آئے گی، لیکن ہم کیوں جلدی اس کو مانگے؟ معلوم نہیں موت کے بعد کے احوال اور حالات کتنے سخت ہوں گے، کتنے تکلیف دہ ہوں گے، اس لیے عافیت مانگی جائے اللہ سے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں عافیت میں رکھنا، ہمیں اللہ پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، یہ مانگا جائے اللہ سے، موت کو طلب نہ کیا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرتے لوگوں کے لیے شر، برائی میں، استعجالہم بالخیر، ان کے بھلائی کو جلدی طلب کرنے کی طرح، یعنی جیسے لوگ بھلائی کو جلدی طلب کرتے ہیں اللہ بھلائیاں دے رہا ہے،
اللہ بلائی کی دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ دے دیتا ہے. تو اسی طرح اگر اللہ شر جو وہ مانگتے ہیں اس شر میں بھی جلدی کرتا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف، اجلہم، ان کی مقررہ مدتوں کا، ان کی عمروں کا، ان کا جو مقررہ وقت ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا. لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. فَنَظَرُ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. وَزِرَ يَزَرُ وزرن، اس کے معنی آتے ہیں چھوڑنا. فَنَظَرُ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو یقین نہیں ہے ہماری ملاقات کا، یعنی قیامت کا یقین جن کو نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، طغیان کے معنی آتے ہیں سرکشی. فی طغیانہم، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں. یعمہون، عمیہ یعمہ عمہن، اس کے معنی آتے ہیں سرگرداں اور حیران ہونا. تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، حیران اور سرگرداں، کہ وہ حیران اور سرگرداں پھرتے رہتے ہیں اور جس سرکشی میں وہ پڑے ہیں اسی میں آگے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں، گویا جلدی سے پکڑ نہیں کرتا ہوں. جس طرح کہ دوسری جگہ فرمایا سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ڈھیل دیتے رہتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. پھر واملی لہم، کہا میں ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دیتا رہتا ہوں. ان کیدی متین، لیکن بعد میں پکڑ کرتا ہوں پھر میری پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے. جب میں پکڑ کرنے پہ آتا ہوں تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ وہ فرعون جس کو کبھی زندگی میں سر درد بھی نہیں ہوا ہے، تو اس کو میں اس کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر کے اندر غرق کر دیتا ہوں. اور اس وقت وہ کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا. جواب ملتا ہے الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے نافرمان تھا. وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا. تجھے اب تک ڈھیل تھی، اب تک مہلت تھی کہ عذاب کے آنے سے پہلے اگر مان لیتا، ایمان لے آتا، تیرا ایمان بھی قبول تھا. لیکن نہیں، جب عذاب آ گیا اس کے بعد مان رہا ہے کہ اب نہیں، تو اللہ ڈھیل دیتا ہے بندے کو. فنظر الذین، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ سرگرداں اور حیران رہتے ہیں، سرگرداں اور حیران پھرتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی انسان کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے. جب کوئی ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے پھر خوب جزا فضا کرتا ہے، پھر پکارنے لگتا ہے اللہ کو، پھر دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. فضو دعا ان عریض، ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جہاں تکلیف دور ہو گئی پھر بھول جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر اللہ کو ایسے لگتا ہے جیسے پہچانتا ہی نہیں ہے. جب مصیبت پریشانی آئے گی مسجد کو نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ بس اللہ سے مانگ رہا ہے، پکار رہا ہے. جہاں پریشانی دور ہو گئی پھر مست ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے یہ حالت درست نہیں ہے، یہ حالت نافرمانوں کی ہے. جو فرما بردار ایمان والے ان کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے الضُّرُّ، کوئی تکلیف، مسّ یا مسّو کے معنی چھونا، پہنچنا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو چھوتی ہے یا جب انسان کو پہنچتی ہے الضُّرُّ، کوئی تکلیف، دعا، تو پکارتا ہے نا ہمیں. اللہ فرماتے ہیں اب ہمیں پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے؟ لِجَنبِهِ، پہلو کے بل. جنبن کے معنی آتے ہیں یہ پہلو، لیٹا ہوا ہے اس حالت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے. او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے.
او قائمن یا کھڑے ہونے کی حالت میں، جس حالت میں ہوتا ہے اب اللہ کو پکارتا ہے۔ پہلے پہلو پر پکار رہا ہے، دیکھا بات نہیں بنی، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر مانگنے لگتا ہے، بات نہیں بنی، پھر کھڑے ہو کر بھی دعا کرتا ہے اور خوب جو ہے جزا فضا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہ، فلما کشفنا جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مرہ تو اب وہ گزرتا ہے، مرہ یمر کے معنی گزرنا، مرہ اب وہ گزرتا ہے، کأن لم یدعو گویا کہ اس نے نہیں پکارا تھا نہ ہمیں، الی ضر مسہ اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، اس تکلیف میں گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، بھول جاتا ہے۔ پہلے مسجد کو چھوڑتا نہیں تھا، اب جب تکلیف دور ہو گئی، مصیبت جاتی رہی، اب مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے اور مسجد کا منادی آواز بھی لگا رہا ہے، اللہ کا منادی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب اس کے کان پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگ رہی ہے، اب سیدھا جا رہا ہے، اب سنتا ہی نہیں ہے۔ اور جب مصیبت اور پریشانی تھی تو اس وقت مسجد کو چھوڑتا ہی نہیں تھا، کبھی سجدے میں دعا کر رہا ہے، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ہماری یہی حالت ہے، ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور جب تکلیف مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فلما کشفنا عنہ تو جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے، دور کر دیتے ہیں اس سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مرہ اب وہ گزرتا ہے، کأن لم یدعونا گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ اس تکلیف میں جو تکلیف اس کو پہنچی ہے اس میں گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ مومن وہ ہے جو ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اگر مصیبت اور پریشانی میں ہے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر خوشی میں ہے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، کسی حالت میں بھی وہ اللہ سے غافل نہیں رہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اللہ نے بہت نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بھی عطا کی تھی، مال و دولت بھی عطا کیا تھا، ادھر سے پیغمبری بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یعنی دین و دنیا دونوں چیزوں سے اللہ نے نوازا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کسی کو دین بھی مل جائے اور اس کے ساتھ دنیا بھی مل جائے، دونوں چیزیں مل جائے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں۔ ابلیس لعین اس نے اللہ کے یہاں یہ کہا کہ پروردگار ایوب یہ آپ کے شکر میں ہر وقت رہتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، اس لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر آپ نے نہ دیا ہوتا پھر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے امتحان لیں گے ہم، امتحان لیا، اولاد بھی تباہ ہو گئی، مال مویشی سب ہلاک ہو گئے، خود جو جسم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دے دی، اور اس حالت میں بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور صرف اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہ میرا دل اور میری زبان محفوظ رہے بس، تاکہ میں دل اور زبان سے تیرے ذکر میں لگا رہوں۔ کبھی اپنی بیماری کے دور کرنے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے ہیں، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کا صبر تو مشہور ہے نا، قرآن پاک نے بار بار جو ہے ان کے صبر کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کہ کیسے صابر تھے۔ نعم العبد ایوب وجدناہ صابرا، ایوب بہت اچھے آدمی تھے، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا ہے، یہاں تک کہ ایک بیوی ساتھ رہ گئی، باقی بیویاں بھی الگ ہو گئی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان کے صبر کی مثالیں قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ ایسے صبر کرو جیسے میرے بندے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، تکلیف میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی خوشی پہنچے، خوشحالی ہو، اس حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے جزا فضا نہیں کرتا ہے، کبھی اللہ کا باغی نہیں بنتا ہے، دور نہیں ہٹتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے،
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی جلدی کرتے للناس لوگوں کے لیے شر برائی میں شر میں استعجالہم بالخیر ان کے بھلائی کو جلدی طلب کرنے کی طرح لقضی الیہم تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف اجالہم ان کی عمروں کا ان کی مقررہ مدتوں کا فنظر الذین لا یرجون تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون سرگرداں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب انسان کو پہنچتی ہے الضر کوئی تکلیف دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں لجنبہ اپنے پہلو کے بل او قاعدا یا بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں او قائما یا کھڑے ہونے کی حالت میں فلما کشفنا عنہ تو جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے ضرہ اس کی تکلیف کو مر تو وہ گزرتا ہے کأن لم یدعو گویا کہ اس نے نہیں پکارا تھا نہ ہمیں الی ضر مسہ اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی تھی کذالک زین للمسرفین اسی طرح مزین کر دیا جاتا ہے للمسرفین حد سے نکلنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون ان کے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرمائے، اللہ صابر بندوں میں شامل فرمائے، اللہ عابد بندوں میں شامل فرمائے، اللہ صالحین میں ہمیں شامل فرمائے، ہر برے کام سے اور ہر برائی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔